الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے اوپر گفتگو میں نے شروع کی اس ہفتے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے اوپر جو ان کے اولاد کے حقوق ہیں اس کو بیان کروں گا۔ عام طور پر یعنی آپ میرے پروگرام میں بھی اور مساجد میں ہر جگہ آپ والدین کے حقوق کے اوپر تو گفتگو سنتے ہیں کہ ان کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کم بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا میں آج آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا مختصر وقت میں کہ اولاد کے حقوق بیان کروں۔ ناظرین، اس لیے کہ آج جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، کل یہ بڑا ہوگا، شادی کرے گا، اس کی اولاد ہوگی، بزنس کرے گا، تجارت کرے گا، جاب کرے گا، معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کرے گا۔ تو لہذا جس طریقے کا بیج بویا جاتا ہے ویسے ہی پھل جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ تو لہذا جب انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے تو جب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ معاشرے کے اندر اپنے اثرات ظاہر کرتی ہے، اس کا ایک کردار ہوتا ہے اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہر فرد کو، معاشرے کے ہر فرد کو جو ہے نفع پہنچتا ہے۔ ناظرین، اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا چیز ہے؟ دیکھیں، کچھ حقوق ہیں جو اولاد کی پیدائش کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن کچھ حقوق ہیں جو اولاد کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے ایک شخص، ایک مرد کا، کہ اس کو چاہیے کہ وہ نیک صالح عورت سے نکاح کرے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح ہو، لیکن اس کے لیے نہ وہ خود نیک بننا چاہتا ہے، نہ اس کی ماں ڈھونڈ کر اس کے لیے نیک ماں ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے، نہ یعنی ایسی خاتون سے شادی کرتا ہے کہ جو نیک اور صالح ہو۔ اب جب خاتون اگر نیک اور صالح نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیں تو پھر کہاں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے اکابرین، اولیاء کرام، بڑے بڑے انسان، وہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو سب سے پہلا بنیادی یعنی ایک مرد کو کیا چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق پورے کرنے کے یعنی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایک نیک خاتون سے نکاح کرے اور اچھی نیک صالح عورت سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے تنکح المرأۃ باربعین، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے۔ عام طور پہ لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف فلحسنھا ولجمالھا، کہ وہ عورت کا حسن اور جمال دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ولحسبھا ولنسبھا، کچھ لوگ جو ہے حسب نسب دیکھتے ہیں۔ یہ جو عیسائی ہے نا، نصارہ کے ہاں صرف و صرف دیکھا جاتا ہے کہ عورت خوبصورت کتنی ہے، بس اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ پھر ولی حسبھا ولی نسبھا، حسب اور نسب یعنی اس کا خاندان کیا ہے، اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس قوم سے ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہودی عام طور پر ایک عورت کے اندر یہ خوبی دیکھتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ ولمالھا، کہ تیسری چیز کیا ہے عورت سے نکاح کرنے کے لیے؟ کہ وہ عورت مالدار ہو۔ تو مالداری کو دیکھا جاتا ہے۔ تو
تو عام طور پر یہ جو روش ہے یہ ہندوؤں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہندو خاتون دیکھتے ہیں کہ مالدار گھرانے کی خاتون ہو، اس کے ذریعے سے مال حاصل ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور چوتھی چیز کیا ہے، وَلِدِينِهَا، اور چوتھا کیا ہے کہ اس کی دینداری کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ آج کا مسلمان، اس کو عورت حسین بھی چاہیے، اس کو حسب نسب والی بھی چاہیے، اس کو مالدار بھی چاہیے، بس دیندار نہیں چاہیے، یعنی دینداری نہیں چاہیے، باقی تین چیزیں چاہیے اس کو۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب عورت دیندار نہیں ہوگی تو وہ کہاں سے ایک نیک صالح اولاد کو جنے گی اور اس کی تربیت کرے گی؟ وہ کہاں سے تربیت کرے گی؟ تو لہذا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شادی کی جائے ایسی خاتون سے جو نیک اور صالح ہو، دیندار ہو۔ پھر دوسرا کہ اور خود جب آدمی کمانا شروع کرتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہونی چاہیے، اس کو خود بھی نیک صالح ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک صالح ہو تو اس کو خود بھی نیک صالح ہونا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر، اور آ کر اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ جو بیٹا ہے میرا، یہ بڑا بدتمیز ہے اور اکثر میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور اس کا جو رویہ ہے میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو کہا کہ بھئی تم کیوں نہیں اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرتے، کیوں ان کو تنگ کرتے ہو، کیوں ان کو پریشان کرتے ہو، اور یہ تم سے اتنے تنگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عمر کو کہا کہ آپ یعنی مجھے یہ تو بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے حقوق کو پورا کرنا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا میرے حقوق کو پورا کیا؟ تو حضرت عمر بڑے پریشان، پوچھا ہاں کیا تمہارے کیا کیا اس نے؟ کہا کہ سب سے پہلے تو جو میری ماں ہے وہ تو انتہائی درجے جو ہے اس کو جاہل عورت ہے اور بدتمیز ہے، اور وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، تنگ کرتی ہے، اس نے میری کوئی تربیت نہیں کی، تو اس نے شادی ایک ایسی عورت سے کی۔ اور دوسرا کہا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ خود اس کی کیا تربیت ہوئی ہے کہ اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام جعل ہے، جعل۔ تو جعل ہوتا ہے ناظرین عربی زبان میں یہ گندگی ہوتی ہے نا، گندگی کے کیڑے کو جعل کہا جاتا ہے۔ تو کہا اس نے میرا نام جعل رکھا ہے، اور تو حضرت عمر نے کہا کہ اس شخص کو کہ یہ بچہ بالکل صحیح کہتا ہے کہ تم نے تو اس کی تربیت ہی نہیں کی، تم نے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تو اب جو بیج بویا ہے وہی تم کاٹ رہے ہو۔ ناظرین آتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کر، اور اس نے آ کر کہا کہ جی میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے، ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا ہے، اور آج تو اس نے حد کر دی کہ اس نے مجھے مارا۔ تو ان بزرگ نے اس بچے سے کہا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، تم اپنے والد کو کیوں تنگ کرتے ہو اور تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو پوچھا کہ تم لوگ کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کھیتی باڑی کرتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ جی جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ میرا باپ گالیاں دیتا ہے، وہ مجھے بھی گالیاں دیتا ہے، ان جانوروں کو بھی گالیاں دیتا ہے، ہر ایک کو گالیاں دیتا ہے، اور جب جانور کوئی غلطی کرتے ہیں ان کو مارتا ہے، اور پھر میں جب بڑا ہونا شروع ہوا تو مجھے بھی مارتا ہے یہ، تو لہذا اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میرا باپ جو ہے یہ بھی غلطیاں کرتا ہے، یہ بھی کام ٹھیک نہیں کرتا، تو یہ تو جب اس کا سلوک ہمارے ساتھ ایسا ہے، جانوروں کے ساتھ ایسا ہے، تو اب اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ تو ان بزرگ نے اس کے والد کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھا تم نے جو بویا تھا وہ آج تم کاٹ رہے ہو، تم اس کو گالیاں دیتے تھے، تم نے اس کی تربیت نہیں کی، اس کے سامنے گالیاں دیتے تھے، اس کو مارتے تھے، جانوروں پہ ظلم کرتے تھے، تو آج وہی تمہارا یعنی یہ آئینہ بن کر تمہارا عکس تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ابواؤ یحودانی و ینصرانی و یمجسانی، کہ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، موجوسی بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو کہ جیسے جانور جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان اور جو ناک اور یہ چیزیں کٹی ہوئی نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری صحیح و سالم جانور پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو فطرت کے اوپر پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت کو تبدیل نہیں کرتا۔
تو ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت اسلام پر، فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، تو وہ تو کورا کاغذ ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا تو کورا کاغذ ہے، اب آپ اس کے اوپر کوئی اچھی تصویر بنائیں، کوئی اچھی پینٹنگ بنائیں، یا کوئی اچھی تحریر، یا اس کے اوپر ایسی کاٹم پیٹم مار مور کے جو ہے اس کو کھڑا کر کے رکھ دیں۔ تو لہذا سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کو خود نیک اور صالح ہونا ہے، اور نیک اور صالح عورت سے نکاح کرنا ہے، اور آپ کی انکم بھی حلال ہونی چاہیے۔ آپ جو ہے بیج بوتے ہیں، اور بیج بونے کے بعد آپ اس کو پانی صاف نہیں دیتے، کھاد صحیح نہیں دیتے، اس کو لک آفٹر نہیں کرتے، تو وہ پھل اچھا پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ شادی کریں، آپ کی انکم جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، آپ خود بھی حلال کھائیں، اپنی بیوی کو بھی حلال کھلائیں، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ تو سب سے پہلی بات خود نیک ہوں، نیک عورت سے نکاح کریں، حضور نے فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب عورت پیگنٹ ہو جائے، اچھا اب نکاح کے بعد پیگننسی تو 90% لوگ تو بچے ہوتے ہیں نا، تو اب کیا ہو، اب یہ ہو کہ دعا مانگنا شروع کر دیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور نیک لوگوں کے امام ہوں۔ تو آپ کیا ہے، آپ اور میں، ہم سب جب ان کی بیویاں پیگنٹ ہو جائیں تو وہ خود بھی اور ان کی مائیں بھی کیا کریں، دعا مانگیں کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اب جب پیگننسی ہو گئی ہے تو اب کیا ذمہ داری ہے؟ اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیگننسی کا خیال رکھا جائے، اور عورت اس کا خیال رکھے، مرد اس اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ جب خاتون پیگننٹ ہو جائے تو اس کو زیادہ لک آفٹر کرے، اس کی خوراک کا، اس کی جو ہے وہ صحت کا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ اور جس وقت عورت پیگننٹ ہوتی ہے، اگر اس وقت میں اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور اس کو ذہنی تشدد نہ کیا جائے، اور اس کو ذہنی طور پر یعنی ایسا ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ وہ پرسکون ہو، اور اس کو ذہنی سکون اور راحت دی جائے، تاکہ اور اس کو اچھی خوراک دی جائے۔ وہ جب اچھی خوراک کھائے گی ناظرین تو وہی خوراک اس بچے کی خوراک بنے گی۔ ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں بالکل کمزور سے، پری میچور بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ بالکل کمزور ہیں۔ کہتے ہیں العقل السلیم فی الجسم السلیم، عربی میں کہتے ہیں کہ عقل سلیم، مضبوط عقل جو ہوتی ہے وہ جسم سلیم، مضبوط جسم کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب آپ جیسی اس وقت جب عورت پیگننٹ ہو تو وہ دودھ کا استعمال کرے، دہی کا استعمال کرے، ڈرائی فوڈ کھائے، بادام کھائے، فش کا استعمال کرے، فروٹ کھائے، ویجیٹیبلز کھائے، ہیلدی فوڈ کھائے، ہنی کھائے، کھجوریں کھائے، اور پھر اپنا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اب یہ تو پیدائش سے پہلے ہو گیا کہ بھئی دعا کرے، خوراک کا خیال رکھے۔ اب جب بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا جائے گا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ اس کے کانوں میں اذان دی جائے، اور اس کو تحنیک، جس کو گڑتی کہتے ہیں، گڑتی دی جائے، تحنیک کی جائے، اور اس کا حقیقہ کیا جائے، 7ویں دن اس کے بال کاٹے جائیں، اور پھر اس کا حقیقہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ ولد، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، فلیحسن اسمہ، اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اذان دیں، آپ اس کا حقیقہ کریں، بال کٹوائیں، اور اس کو تحنیک کریں، اس کو غسل دیں، اور پھر اس کی ختنیں کروائیں اگر لڑکا ہے تو، اور پھر اس کے بعد فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نام، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ حضرت عمر نے پوچھا کیا نام ہے، کہا جول، کہا جول کوئی نام ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے پیدا ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے کہ یا رسول اللہ بیٹا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا ہاں بھئی کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ کہا حرب نہیں، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑاکو، تو کیونکہ عربوں کے ہاں ایسے نام رکھے جاتے تھے، بہادر۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا تو حسن ہے، یہ تو خوبصورت ہے، اس کا نام حسن ہے۔ پھر دوبارہ پیدا ہوئے، دوسرا بچہ پیدا ہوا، حضرت علی لے کے آئے، پوچھا علی کیا نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ حرب رکھا۔ کہا نہیں، اس کا نام حسین ہے، یہ بھی خوبصورت ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں،
اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے رات کو اولاد عطا فرمائی، لڑکا عطا فرمایا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام، اپنے والد ابراہیم علیہ السلام پر رکھتے ہوئے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ابراہیم رکھا ہے۔ تو حضور نے اپنے صاحبزادے کا نام کیا نام رکھا؟ ابراہیم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سب سے خوبصورت نام کون سے ہیں، اچھے نام اللہ کو احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام عبداللہ رکھا، ایک کا نام قاسم رکھا، اور طاہر اور طیب ایک ہی صاحبزادے تھے، ان کے یہ دونوں نام تھے۔ تو کتنے خوبصورت نام رکھے، فاطمہ، زینب، رقیہ، کلثوم، تو یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھے۔ تو فرمایا فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، کہ اس کا اچھا نام رکھے، وَأَدَّبَهُ، اور اس کو پھر جب اس کی تربیت کرنا شروع کر دے، فَإِذَا بَلَغَ فَإِذَا أَبْلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے، پہنچ جائے، فَلْيُزَوَّجْهُ، تو اس کو کیا کرے، اس کا نکاح کرائے۔ دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر فَإِلَّمْ، اگر اس کا نکاح نہیں کرائے، لم يزوجه، تو اس کا نکاح نہیں کرایا، فَأَصَابَ اسمن، تو اگر اس بچے نے، لڑکے اور لڑکی نے کوئی گناہ کیا، ان سے کوئی زنا ہو گیا، تو فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس کا گناہ اس کے والد کے اوپر ہوگا۔ رشتے آئے جا رہے ہیں، آپ نہ کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا انتظار ہے۔ اور جو ہے اب خدا نخواستہ وہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو کے گناہ کرتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب اولاد ہو گئی، اچھا نام رکھیں، اس کا حقیقہ کریں، تحنیک کریں، کان میں آدان دیں، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ساری چیزیں کریں، اور پھر اس کی اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو دودھ پلانا ہے۔ اور ماں کا یہ بنیادی حق ہے اولاد کے اوپر کہ وہ اس کو اپنا دودھ پلائے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی صحت کا پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو پھر کسی دودھ پلانے والی کو رکھے۔ اس زمانے میں تو یہ جو پاؤڈر ملک یا دوسرے دودھ تو نہیں ہوتے تھے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا تھا، تو یہ جو بکری کا دودھ ہو گیا، گائے کا دودھ ہو گیا، اونٹنی کا دودھ ذرا ہیوی ہوتا ہے، تو بچہ کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو ایک دوسری خاتون کو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا، تو لہذا اب خود نہیں پلا سکتی تو وہ اس کو دودھ پلانے والی رکھے، اور 2 سال تک اس کو، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ تو ناظرین، اب جب 2 سال ہوتے رہیں، تربیت، اخلاقی تربیت، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ آتا ہے حدیث میں سب سے پہلا لفظ، بچہ اگر اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ان کو لفظ اللہ سکھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، اور پھر بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ان کے بستروں کو جدا کر دیں۔ حضور نے فرمایا ان کے بستروں کو جدا کر دو، اور ان کو اب نماز کی تلقین کرو۔ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو سختی کرو، ان کے اوپر سختی کرو، تاکہ وہ نماز کی پابندی ان کے اندر آئے۔ تو لہذا ناظرین، یہ بنیادی طور پر اولاد یعنی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر یہ کیا زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرے۔ اعدلوا فی اولادکم هو اقرب للتقوی، کہ اپنی اولادوں میں انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہ انصاف کیا کہ بھئی آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو موٹر سائیکل لے کے دی ہے تو دوسرے بیٹے کو بھی لے کے دیں۔ اگر آپ نے بڑے بیٹوں کو آپ نے کچھ ہدیہ دیا ہے تو بیٹی کو بھی دیں۔ بیٹی بیچاری دیکھ رہی ہے، بیٹی کو کچھ نہیں دے رہے، ایک ہی بیٹے کو دیے جا رہے ہیں، چھوٹوں کو کچھ نہیں دے رہے، اور بڑا جو ہے وہ ہر چیز پہ قابض ہوا جا رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے بڑوں کے ساتھ، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، اور یہ تو صرف دینے کے حوالے سے ناظرین، محبت کے حوالے سے بھی ہے کہ باہمی محبت کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے، کہ جتنی محبت آپ اپنے چھوٹے سے اپنے بڑے سے کرتے ہیں، وہ بیچارہ بڑا ساری محبتیں لے جاتا ہے، چھوٹا اس اور لے جاتا ہے۔ جو بیچ کے جیسے مجھ جیسے ہوتے ہیں، جو بیچ کے ہوتے ہیں، وہ بیچارے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بیچ کے بچوں کے اوپر بھی نظر کرم ہونی چاہیے، محبت شفقت ہونی چاہیے۔ ساری محبتیں، ساری جو ہے وہ الفتیں، ساری لاڈ اور پیار جو ہے وہ بڑے کے حصے میں یا چھوٹے کے حصے میں، بیچارے بیچ والے جو ہے وہ فارغ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بچی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا ناظرین، ہر چیز کے اندر دیکھیں نا، آپ نے اگر ہمارے ایک دوست ہیں، اور میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یقین جانیے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے بڑے بیٹے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجا، تو میں نے کہا نہیں، اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی پرائیویٹ اسکول میں بھیجوں گا، یہ تو اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔
تو لہذا انصاف کریں۔ تو ناظرین، پھر جب آپ ماشاءاللہ یہ تربیت کریں گے اپنی اولادوں کی ہر اعتبار سے، وراثت کے اندر بھی آپ نے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کریں گے آپ۔ ہاں، جو بیٹا آپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے تو آپ اس کو زیادہ نواز رہے ہیں، اور جو خدمت نہیں کرتا آپ اس کو کم نواز رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ انصاف کرنا ہوگا ہر معاملے کے اندر۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جو سب سے اچھا جو تحفہ والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو وہ ادب ہے اور اچھا نام ہے۔ تو لہذا اپنے بچوں کو اچھے نام دیں، ان کو ادب احترام سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، بریک کی طرف جانا، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہارون رشید کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے جو ہے وہ مشہور تھے۔ ایک کا نام مامون الرشید تھا، ایک کا نام امین الرشید تھا۔ جو مامون الرشید تھا وہ اس کی والدہ جو تھی وہ ان کا نام زبیدہ تھا، اور وہ سید تھیں، ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور ایک بڑی نوبل خاتون تھی۔ اور امین الرشید جو تھا اس کی ماں ایک باندی تھی۔ تو لہذا اب ہارون رشید کو ان دونوں بچوں کی تربیت کرنی تھی۔ تو اس زمانے میں ایک بڑے امام تھے، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون الرشید کو ان کے پاس بھیجا، امین الرشید کو بھی بھیجا پڑھنے کے لیے۔ تو وہ ان کی تربیت کرتے تھے، درس دیتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید جو ہے وہ نکلا کہ جا کے دیکھتا ہوں، اپنے بیٹے سے ملتا ہوں۔ اچھا، یہ ہارون رشید، ناظرین، میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی میں آپ حضرات کے سامنے ہارون رشید کے حوالے سے بھی گفتگو کروں۔ یہ بڑا ایک عباسی دور کا ایک مشہور معروف خلیفہ ہے نا ہارون رشید، اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے۔ یعنی ایسے ضمناً آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ نیک اور صالح، اور بھیس بدل کے بس مسجد میں بیٹھا رہتا تھا اور عوام میں پھرتا تھا، اور کبھی جو ہے یہ گانے کا بھی بڑا شوقین تھا اور گانے سنتا تھا، اور رقاصائیں آتی تھیں اور ان سے گانے سنتا تھا، اور پھر بھیس بدل کے علماء کی مجلس میں بھی بیٹھتا تھا اور انصاف بھی کرتا تھا، یعنی مختلف، اور بہادر بھی بہت تھا، جنگجو بھی تھا، اور یہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ خلیفہ بنے۔ بس اس کی والدہ نے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی میں اس کی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، ابھی کیونکہ ہارون رشید کو بیان نہیں کرنا، ابھی تو مامون رشید کا ایک واقعہ سنانا ہے۔ تو لہذا وہ یہ ہے کہ جب ہارون رشید آیا، دیکھا کہ ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید یہ وضو کروا رہا ہے، لوٹا پکڑا ہوا ہے اس نے، اور امام اصمعی کو پانی دے رہا ہے اور وہ وضو کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ نلکے نہیں ہوتے تھے ناظرین، پہلے تو اسی طرح ہی وضو ہوتا تھا، اور ہم بھی کراتے تھے، اپنے اساتذہ کو وضو کراتے تھے، کبھی سفر میں کبھی ایسے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ وضو کرواتے تھے۔ تو لہذا اب ہارون رشید کو غصہ چڑھ گیا، تو امام اصمعی پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیا کرے گا۔ بھائی دیکھیں، وہ تو اس وقت میں تو مطلق العنان حکومت ہوتی تھی، خلیفہ جو فیصلہ کرتا تھا تو وہ تو اس کو کوئی چیلنج تو کر نہیں سکتا تھا۔ تو بڑا غصہ ہوا، تو انہوں نے بولا کہ بھائی کیا آپ چلیں، میں نیکسٹ ٹائم اس سے وضو نہیں کرواؤں گا۔ تو کہا نہیں، میں اس بات پہ غصہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے وضو کیوں کروایا، میں اس بات پہ غصہ ہو رہا ہوں کہ اس کو آپ نے چاہیے تھا کہ یہ ایک ہاتھ سے آپ کو پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو دھوتا، تو پھر مجھے خوشی ہوتی۔ تو آپ اس کی تربیت ایسے کریں۔ تو لہذا ناظرین، پھر وہ مامون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی پھر بہت زبردست خلیفہ گزرا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہوگا، پوری پلاننگ کرنی ہوگی، پورا سوچ و بچار کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں دیکھیں ہم ایسے کہیں کہ جی ہمارے بچے دنیا کے اندر نام پیدا کریں، کوئی انقلاب لے آئیں، کوئی بہت بڑی شخصیت بن جائے کسی بھی فیلڈ کے اندر، تو وہ تو ایسے تھوڑی ہوگا۔ اس کے لیے تو آپ کو پوری پلاننگ کرنی ہوگی، پوری محنت کرنی ہوگی، اور ان کو پورا ایک
تربیت کرنی ہوگی. دوسرا دیکھیں, ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں, پھر آپ حضرات کی کال لوں گا. یہ بات بڑی اہم ہے, جب آپ کی بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں, اس ملک کے اندر 16 سال سے لے کے 18 سال کی عمر, یہ 2 سال جب بچے کالج میں جاتے ہیں, یہ 16 سے لے کے 18 سال تک بچوں کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے. پوری کوشش کرنی ہے کہ بچے جو ہے وہ زیادہ نیٹ پہ نہ جائیں, اور واہیات اور فحش قسم کے فلمیں, ڈرامے, اور ان کی جو گیدرنگ ہے, ان کی جو صحبت ہے وہ اچھی ہو, بری نہ ہو, اور پورا فوکس ان کا پڑھائی میں ہو, اور اسپورٹس میں ان کو لگائیں, ایکٹیویٹی میں لگائیں, اور پورا کنٹرول میں رکھیں. تو یہ 2 سال بڑے اہم ہیں. پھر اس کے بعد ناظرین, جب بچے عملی زندگی میں آتے ہیں تو اس وقت میں والدین کو کیا کردار ادا کرنا ہے. دیکھیں, بچہ جو ہوتا ہے نا, نوجوان, میں جب فارغ ہوا, میں تو اب بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہوں, اور بہت سارے جوانی تو سب نے دیکھی ہے. جوانی کے اندر جوش ہوتا ہے, آدمی کے اندر جوش ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے, اس کو بس کچھ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر دانش مندی کم ہوتی ہے, سمجھداری کم ہوتی ہے. اس لیے زیادہ تر جو بچے نوجوان آپ دیکھیں گے کاروبار میں, بہت سارے معاملات میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اس وقت میں والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے جوش اور جنون پہ کنٹرول کرنے کے بجائے ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ لگیں, اور ان کو سمجھداری کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے کی ان کو گائیڈنس دیں. اس وقت میں صحیح ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی رہنمائی کی. اور والد اس وقت میں اگر جوان بچوں کا اپوزیشن لیڈر بن جائے گا, اور جو ہے وہ ہر چیز کے اندر اپوز کرے گا, ان کے اوپر تنقید کرے گا, ان کو باتیں سنائے گا, ان کو کہے گا تم بیکار ہو, تم جو ہے سست ہو, تم کائل ہو, تم نکمے ہو, تم یہ ہو, تم وہ, ہر وقت سناتا رہے گا, تو وہ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو لہذا جو بچہ کرنا چاہتا ہے, جو اس کا شوق ہے, اس کو سپورٹ کرو, اور اس کے ساتھ اپنی سمجھداری, دانش مندی کو اس کے ساتھ لگاؤ, اور تاکہ وہ اپنی عملی زندگی کے اندر کیا ہو, کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت مصطفیٰ؟ الحمدللہ جی. میرے 2 سوال تھے. ایک تو بچوں کی پڑھائی کے لیے, ذہن تیز ہونے کے لیے کچھ بتائیے آپ پڑھنے کے لیے, اور دوسرا ہے کہ مکڑی جو رہتی نا, اس کو مار دیے تو کچھ گناہ ہوتا ہے کیا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں, جزاک اللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوفی صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اللہ شکر ہے. صوفی صاحب میں بلائبل سے بول رہا ہوں. میں 2 دن سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, 2 دن سے. مجھے آپ بہت سچیاں اور اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی, میں پہلے انسان دیکھا جو سچی بات کر رہا ہے. اچھا پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں, تو یہ صرف میں آپ کو ان 2 دنوں میں ہی ملا ہوں, اس سے پہلے کئی سالوں تک نہیں ملا آپ کو میں؟ نہیں, میں کل 2 دن ہو گئے, میں اتنا ٹی وی نہیں دیکھتا تھا. اچھا. تو ابھی میں کل آپ کا جو ہے نا, کل یہ پروگرام میں نے آن کیا, اور مجھے بہت سکون ملا. میں پہلا مسلمان دیکھا ہے دنیا پہ, میری عمر 57 ہے. ٹھیک ہے. سچی باتیں اور سچے, میں جو نا سچی باتیں کر رہے ہیں, مجھے اتنا سکون ملا ہے. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ ایسے ہی جو نا ایسے ہی کیپ اٹ اپ, اینڈ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ملاقات بھی انشاءاللہ کریں گے. رہتے کہاں ہیں آپ؟ ابھی تو آشنائی شروع ہوئی ہے. ابھی تو آپ 2 دن سے تو آپ سے میرا تعلق ہوا ہے, اور ابھی سے ماشاءاللہ ملنے کی باتیں, تو ملاقات بھی ہوگی, ملیں گی بھی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا, اللہ نے فضل کیا, تو ابھی آنا جانا شروع کیا ہے نا آپ نے ماشاءاللہ. ابھی تھوڑا سا تعلق بڑھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور نیک جذبات کا, خیالات کا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جواب دے لوں؟ السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا جی۔ ہاں جی مفتی صاحب، مجھے نا ایک تو آپ کا آج کا ٹاپک جیسے والدین کے بارے میں اور اولاد کے ریلیشن شپ کے بارے میں، اس میں پتہ نہیں ہے، وہ میرا کوشچن ہے، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے والدین ہیں ان کے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، انہیں برابر رکھنا چاہیے کہ باقی آگے والی اولاد کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی اولاد پہ سب برڈن ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہی سب کچھ کرے، باقی اولاد کو نہیں آپ کہتے، یا اس طرح چلتے ہیں کہ ایک اولاد کے منہ پہ اس کے اچھے ہیں، اس کے منہ پہ اس کے اچھے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ایسا ہونے لگ گیا ہے۔ ماں باپ تو مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں کہ انہیں غلط کو غلط وہی نہیں اگر سمجھائیں گے تو کیسے آگے چلے گا کہ سب کو بیلنس رکھ کے چلیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے میری بہن، آپ تو ٹھیک بات کر رہی ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی افتخار بول رہا ہوں بریڈ فوڈ سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، ایک درخواست ہے مفتی صاحب، میرا بھائی جو ہے نا چھوٹا، وہ کورونا میں اسپتال میں ہے۔ اچھا، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے جی۔ ہاں تو سب کو بولا دعا کریں۔ اور کیا نام ہے ان کا؟ محمد عمران۔ محمد عمران۔ اچھا دیکھیں میرے بھائی، اللہ اپنا فضل فرمائے گا اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل اللہ اپنا کرم کریں گے انشاءاللہ، آمین، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب، میں یہاں سے ایسٹ لندن سے بات کر رہی ہوں۔ میرا بیٹا ہے 40 سال کا، ٹھیک ہے، اس کی شادی ہو گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ، 2 سال کا اس کا بچہ بھی ہے۔ یقین کریں اس کی وائف بہت اچھی ہے، ہم پیرنٹس اس کے ساتھ بہت خوش ہیں، اس کی بہنیں بھی خوش ہیں۔ یہ جب بھی، اور 5 وقت کا نمازی ہے ماشاءاللہ میرا بیٹا، آج بھی کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی بولتا ہے اپنی وائف کو پرابلم دیتا رہتا ہے، اس کو یہی کہتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس سب ذرا وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا سن رہا ہے، آپ اس کو بتائیں اگر بیوی کی طرف سے کوئی پرابلم ہو تو پھر تو ہم بھی اس کے ساتھ چلیں۔ اچھا مجھے آپ مجھے ایک بات بتائیں جی کہ ابھی پہلی کو کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ ہاں شادی کو تقریباً 5-6 سال ہو گئے۔ بس ابھی 5-6 سال میں ہی دوسری کی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ بس دیکھ لیں اس کو، وہ کہتا ہے 4 جائز ہے، میں 4 بھی کر سکتا ہوں، لیکن اچھا آپ کا کیا خیال ہے، مجھے کتنی کرنی چاہیے شادیاں؟ نہیں آپ مجھے بتائیں نا۔ نہیں مفتی صاحب، شادی تو ایک ہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اتفاق دے۔ نہیں میں جو یہ سوال پوچھ رہا ہوں نا، وہ تو دیکھیں، وہ تو اس کی خواہش ہے نا کہ اس کی 4 ہونی چاہیے، تو یہ یعنی وہ پہلی کو اتنا غم دے رہا ہے، اس کو ذہنی اذیت دے رہا ہے، تو یہ کوئی صرف سوال پوچھے نا کہ بھئی تم پہلی کو جو تکلیف دے رہے ہو، یعنی ایک عورت کو ذہنی ٹارچر دینا کہ میں دوسری کروں گا، تو یہ تو ایک طرح سے ذہنی ٹارچر ہے نا، تو اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے۔ چلیں کسی دن جو ہے کوئی موضوع بنا لیں گے دوسری شادی کا بھی، اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے خان پیٹر برو، مفتی صاحب کراچی نہیں جانا؟ یا وہ دعا کریں نا، یہ تھوڑا سا حالات بہتر ہوں، وہ واپسی میں جو کرنٹین ہے 14 ڈیز کا۔ میں سمجھ گیا۔ 2 سوال ہیں جی جی۔ ہم نے کسی نے بتایا آدم علیہ السلام was 90 فٹ ٹول۔ دوسرا سوال ہے، یہ اسلام چینل میں 2-3 دن دیکھتا ہوں، مدینہ میں نماز آدمی پڑھتے ہیں تو کوئی 10-12 آدمی کھلوتے ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں بنتے، ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھیا کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، بڑے دنوں کے بعد میں حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں، ماشاءاللہ اچھے لگ رہا ہے میرا سونا پڑا۔ شکریہ جی۔ اچھا جی، یہ جوڑا یہ کس نے کی آپ کی سیٹنگ آج کی؟ ماشاءاللہ اسمارٹ آدمی، اسمارٹ شخص۔ اچھا چلیں، یہ تو کیا سیٹنگ ہے جی، بالکل اللہ کا فضل ہے۔ چلیں آپ سوال پوچھیں نا، کپڑوں پہ دھیان نہ دیں۔ کیوں بھائی، ہم لیڈیز اپنے کپڑوں پہ دھیان دیتے ہیں، مردوں کو بھی تو، ہم بھائیوں کو بھی تو دے سکتے ہیں کمپلیمنٹ۔ ہاں چلیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ تو نہیں ہے کہ اچھا آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی سوال تو کیا ہے، میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی تھی، جیسے آپ نے کہا نا کہ بچوں کے ساتھ ایک سا سلوک نہیں کیا جاتا، بالکل درست بات ہے۔ میں آئی ایم ون آف دا مڈل چلڈرن،
आउट ऑफ 4, 4 में से मैं तीसरे नंबर की हूँ जी। पहले बच्चे को और आखिरी बच्चे को बहुत ज्यादा तवज्जो भी मिलती है, दिया दिलाया भी जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप जानते बूझते खास तौर पर ऐसा करते हैं, नहीं, लेकिन क्योंकि वो जब देते हैं, खास तौर पर जब बेटियों का भी मामला होता है, तो वो जो बेटी तालीम में या नरम नाजुक सी लगती है उसको बहुत ज्यादा देते हैं। और जो बीच के होते हैं ना, वो अच्छा बीच के उनका ये होता है कि उनको मोटिवेशन मिलता है करके दिखाएं। लेकिन आप क्या कह रही हैं, मोटिवेशन उनको कहाँ से मिलता है? जब उनके साथ सलूक ही अच्छा नहीं हो रहा तो उनको कहाँ से मोटिवेशन हो रहा है? उनको मोटिवेशन ये मिलता है ना कि अगर हमें पेरेंट्स नहीं दे रहे तो हम खुद अपने लिए कुछ कमाएं। लेकिन दिल के अंदर एक एहसास तो पैदा होता है ना, एक दर्द पैदा होता है कि यार वालिदैन ही अगर इंसाफ नहीं कर रहे, अगर वही मोहब्बत में और हर मामले के अंदर बच्चों के साथ हस्न सलूक के साथ पेश नहीं आ रहे, तो बच्चा तो उसकी तो पर्सनैलिटी बहुत डैमेज हो जाती है ना। तो ये तो ऐसा। आपके कितने बच्चे हैं? कर देते हैं ना। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी तो माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। अच्छा, आप तो एक बड़ी है और एक छोटी है, तो बड़ी वाला प्यार ले जाती होगी, छोटी वाला ले जाती होगी। तो अभी तीसरा बच्चा होगा तो फिर मैं देखूंगा आप कैसे बैलेंस करेंगी। ठीक है, फिर आपके साथ जो हुआ है या आप जैसे लोगों के साथ जो होता है, तो उनको अपनी औलादों के साथ फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी जी। एक तो ये है कि जब हम 11वीं शरीफ के लिए पौंड सवा पौंड ऐसे डालते रहते हैं, जो वो पैसे जमा हो जाएं तो वो किसी की बेटी की कोई गरीब है उसकी शादी के लिए दे दें तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो ये तो सबसे बेहतरीन 11वीं यही है। वो जो पैसे है ना, सबसे बेहतरीन 11वीं क्या है, वो यही है। 11वीं 12वीं 13वीं सब यही है कि वो पैसा जो है वो सदका किया जाए और किसी गरीब की शादी करवा दी जाए। तो इससे बड़ी सआदत की बात क्या होगी, इससे बड़ा सदका क्या होगा? तो यही है। और इसी तरह से गरीबों की मदद करना, उनको लुक आफ्टर करना और यतीमों की मदद करना और उनका कफ़ील बनना, उनको जो है भूखों को खाना खिलाना, तो ये सबसे बड़ा सवाब का काम है, नेकी का काम है, और यही सबसे बड़ी 11वीं है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी करम का मामला फरमाए। तो नाज़रीन, हमें मुख्तसर से ब्रेक की तरफ जाना है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, मेरी बहन ने सवाल पूछा है क्या मकड़ी को मार सकते हैं? अच्छा देखें, जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, ये अगर आपको तंग करते हैं, आपके घर में जाले बनाते, मकड़ियाँ अगर जाला बनाती हैं, बड़ी बड़ी मकड़ियाँ आ जाती हैं और घर के अंदर, तो बिल्कुल आप इनको जाले को साफ़ कर सकते हैं और इसी तरीके से कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं और इनको घर से बाहर भी निकाल सकते हैं, स्प्रे करके इनको मारा भी जा सकता है। ठीक है। दूसरा, मेरी बहन ने पूछा कि जी हाफ़ज़ा तेज़ करना हो बच्चों के लिए तो क्या किया जाए? अच्छा देखें, मेरी वालदा मोहतरमा तो जो मेरे साथ करती थी, वो उनका एक ख़ास अमल था, ख़ास तो नहीं है, आम है, लेकिन वो हमेशा एक पाबंदी के साथ करती थी, इसलिए ख़ास हो गया। वो ये कि रोज़ाना रात को कभी 3 दाने कभी 5 दाने बादाम के भिगो देती थी और उसमें कभी कभी जो किशमिश होती है मुनक्का, वो भी डाल देती थी उसके अंदर पानी में। और सुबह जो है जब मैं उठता था तो निहार मुँह वो बादाम देती थी और वो बादाम मैं चबा चबा के खाता था। तो लिहाजा ये मेरी वालदा का काफ़ी सालों तक, मेरा पूरा बचपन जो है, मेरी वालदा ने मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर बादाम खिलाए और ख़ास तौर पे, और सर पे सरसों का तेल लगाना, खोपरे का तेल लगाना, और ये बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन। और साथ साथ फिर आप हाफ़ज़े के लिए कि सूरह अलम नशरा इंसान याद कर ले, सूरह अलम नशरा पढ़ा करे, तो उससे भी इंशाअल्लाह हाफ़ज़ा तेज़ होता है। बाकी अल्लाह का करम हो, अल्लाह का फ़ज़ल हो, दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से। और जितना आप दिमाग को इस्तेमाल करेंगे ना, जितना आप दिमागी काम करेंगे, याद करेंगे, उतना दिमाग जो है वो मज़बूत होता है। ठीक है।
تو ہم بھی دعا کریں گے. اور یا قویو اللہ رب العزت کا نام ہے, یا قویو, اس کو آپ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ, یا قویو. تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو مضبوط کرے گا. دوسرا, میرے بھائی نے, افتخار بھائی نے کہا ہے کہ ان کے بھائی عمران بیمار ہیں, ہاسپٹلائز ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے جی, اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے, سارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. دوسرا, میری بہن نے سوال کیا ہے کہ جی ان کا بیٹا ہے 40 سال کا, بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, نماز بھی پڑھتا ہے, ایک بچہ بھی ہے ان کا, اور شادی کو بھی 4-5 سال ہوئے ہیں, اور وہ اپنی اہلیہ کو اکثر یہ کہتا رہتا ہے کہ جی میں دوسری شادی کروں گا اور تمہیں ساتھ لے جا کے کروں گا, یعنی تم میرے شادی کراؤ گی. دیکھیں ناظرین, یہ مردوں کا بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے. جب بھی ہم بیٹھیں گے نا, دوست احباب اور ساتھی بیٹھتے ہیں, تو یہی گفتگو ہے بھئی دوسری شادی دوسری شادی. تو یہ بڑا پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے ہمارے بھائیوں سے کہ اس ٹاپک کو اپنے دوستوں تک ہی محدود رکھیں. اگر آپ نے اپنی بیوی سے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو خود خراب کر لیں گے. سوکن ہوتی ہے چاہے کوئی بھی ہو, لیکن کوئی عورت اپنے سوکن برداشت نہیں کرتی ہے. تو لہذا یہ ذہنی اذیت نہیں دینی چاہیے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, جب آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں بہت اچھی ہیں, تو میرے بھائی خواتین ساری ایک جیسی ہی ہوتی ہیں, بس یہ ہے کہ آپ کا تعلق کتنا ہے آپ کی اہلیہ کے ساتھ, آپ کی بیوی کے ساتھ, اور آپ کی بیوی کا شوہر کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اگر دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو پھر ضرورت نہیں ہے دوسری بیوی کی. ضرورت کیوں ہے؟ شریعت کے اندر بغیر ضرورت کے تو پہلا نکاح نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو نکاح کرنے کی, اگر وہ بیوی کے حقوق ہی پورے نہیں کر سکتا, اس کے پاس جو ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور صحت کے حوالے سے اگر کوئی ایشو ہے, اور کوئی اگر اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے, تو پہلا نکاح نہیں کر سکتا, وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہاں آپ دوسرے نکاح کی بات کر رہے ہیں. تو پہلا اگر ہو جاتا ہے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا کہ تم نکاح کرو وہ ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2-2, 3-3 اور 4-4. تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کو محدود کیا جائے. یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ عورتوں کو اپنے پاس رکھتے تھے زمانہ جاہلیت میں, اور اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں تھی. عورت کو بھیڑ بکری کی طرح استعمال کیا جاتا تھا. تو لہذا اسلام نے آ کے ایک تو تعداد مقرر کر دی کہ بھئی ایک وقت میں 4 سے زیادہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اور اگر تمہیں جو ہے وہ خوف ہو, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, تو فواحدہ, تو پھر ایک ہی کرو. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب ایک انسان اپنی ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہ کر سکتا ہو تو وہ 2 کے ساتھ کیسے انصاف کرے گا؟ تو لہذا وہ تو 2 کے ساتھ انصاف ہی نہیں کر سکتا. تو لہذا اگر کوئی ضرورت ہے, کوئی ایشو ہے کہ بھئی پہلی بیوی بیمار ہو چکی ہے بہت زیادہ اور اولاد نہیں ہے, یا بیمار ہو چکی ہے, یا کوئی ایشو ہے, تو پھر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, لیکن شریعت کے اصولوں کے ساتھ, قوانین کے ساتھ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کہا جاتا ہے نا کہ مرد جو ہے وہ قبر میں بھی جانے کے 3 دن تک جو ہے دوسری شادی کا جذبہ اس کے اندر رہتا ہے. تو لہذا جو میری بہن ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ اپنے آپ پر توجہ دیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے شوہر کو خوش رکھیں اور ان کے حقوق پورے کریں, تو انشاءاللہ ان کو ضرورت پیش نہیں آئے گی دوسری بیوی کی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ بہت دن ہوئے میری بات نہیں ہو سکی. جی آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بچے ٹھیک ہیں؟ اہل خانہ ٹھیک ہیں سارے؟ سب کرم ہے اللہ کا, سب ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, میں کل بھی ٹرائی کر رہی تھی پر نہیں کر سکی. کل بھی بہت اچھا موضوع تھا, آپ نے مطلب نشاندہی کرائی, اور کاش ہم سب ہی سمجھے ان چیزوں کو. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. بہت سی چیزیں ہمیں یاد آ رہی ہیں کہ جن کے ماشاءاللہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بھی بچے کمپلیکس میں رہتے ہیں.
جی جی بالکل. تو میری 3 بیٹیاں ہیں, تو جو نمبر 2 والی ہے وہ کہتی ہے آپ کے صرف 2 ہی بچے ہیں پہلے والے, ہم تو فالتو ہیں. اچھا, اور تو اس کا مطلب یہ مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, یہ ہر گھر کا ہی مسئلہ ہے نا. نہیں تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں, وہ دیکھیں 2 پہلے جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ چچا سے بھی پیار لیتے ہیں, سب سے لیتے ہیں, والد سے بھی لیتے ہیں, دادی سے بھی لیتے ہیں. جی جی. جب کچھ چیزیں نہیں رہے تو پھر یہ بچوں کو کمپلیکس پتہ نہیں اللہ جانے کیوں, حالانکہ تینوں بیٹیوں کو کبھی بھی ہم نے فرق نہیں رکھا نا. جی جی بالکل. تو اور بیٹے کو کمپلیکس ہے, بیٹی کو یہ کمپلیکس ہے, وہ کہتی ہے اس کو پیار آپ کرتے ہو. ہاں وہ بچے بھی تو ایموشنلی اٹیک بھی کرتے ہیں, میرے بچے بھی کرتے ہیں ایسا. نہیں دیکھا, میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اتنا پیار جب جتنا حصے میں ہوگا اتنا ہی ملے گا نا. جی جی. تو میرے تو ہسبینڈ بھی بہت جلدی دنیا سے چلے گئے تھے, تو جتنا مل سکا بیٹیوں کو بہت دیا, بلکہ بیٹا جو بڑا ہے وہ تو اس وقت 5 سال کا تھا. تو اس طرح مطلب بچوں کو کمپلیکس ہے. تو میں نے کہا آپ نے موضوع بہت اچھا رکھا کہ یہ سبھی کو کمپلین ہے. اچھا چلیں جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 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 وعلیکم السلام جناب. جی جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سوال کریں, سلام ہو گیا, کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا نیکسٹ کال لے لیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. بھائی میں نے آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ میرے بھائی کے لیے, میرے بیٹے کے لیے بہت دعا کیجئے گا, وہ اس وقت بیمار ہے, اور میرے چاچا جی کے لیے بہت دعا کیجئے گا پلیز. سب سے آپ سے گزارش ہے کہ میرے بھائی کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں بھی ہم دعا کریں گے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیں. جی جی میرا ایک سوال ہے جی کہ ایک کمرے میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور وہاں پر ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے, اور ٹی وی جو ہے اس کی رائٹ سائڈ پہ ہے, تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹی وی آن ہو, آواز ٹی وی کی بند کر دی جائے. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امام صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا امام صاحب, یہ آج کل ایک جس سے آج بہت سارے بندے کہتے ہیں میں ماڈریٹ اسلام کو پریکٹس کرتا ہوں, تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں یہ ماڈریٹ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام تو ہے ہی آلریڈی ماڈریٹ ہی ہے, تو وہ کون سا نیا اسلام آ گیا؟ لیکن اسلام تو جس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور آپ نے جب اسلام پیش کیا, تو اس وقت لوگ یہی تو کہتے تھے کہ بھئی یہ کون سا دین آ گیا, یہ تو بڑا روشن خیال دین ہے, یہ تو بڑا ماڈریٹ دین ہے, اور اس دین کے اندر تو بڑے حقوق ہیں. تو آلریڈی اسلام تو ہے ہی ماڈرن, تو اس کو ایکسٹرا ماڈرن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, چلے میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی, لیکن بات ذرا لمبی ہے, لیکن میں شورٹ ہی کروں گی. جی وہ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 43 ایئرس کا. ٹھیک ہے. تو ابھی اس کی جو ہے ڈیورس ہوئی ہے. اسے یہ تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈیورس کس طرح دیتے ہیں, لیکن اس نے وہ یہ سمجھا کہ میں 3 دفعہ کہوں گا تو ایک ڈیورس ہوئے گی, پھر دوسرے مہینے 3 دفعہ کہوں گا تو دوسری ہوئے گی, پھر تیسری دفعہ 3 دفعہ کہوں گا تو تیسری ہوگی. کیونکہ جب اس نے دوسری ڈیورس دی ہے تو اس نے, کیونکہ وہ لڑکی نے جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا کیس بنا دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ 28 ڈیز تک اس سے رابطہ نہیں کریں گے. سنڈے کی رات کو جو ہے اس کا یعنی 28 ڈیز 12 بجے پورا ہونا تھا, لیکن وہ سیٹرڈے سمجھا کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا, تو اس نے اسے میسج کر دیا. اس نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر مجھے ڈیورس نہیں دی تو میں پولیس میں رپورٹ کروں گی کہ تم نے مجھ سے ٹچ کیا. تو اس نے فون پر ہی جو کہہ دیا میسج میں کہ میں فلانی کو اتنی دوسری ڈیورس دے رہا ہوں.
दूसरी डिवोर्स दे रहा हूँ, तलाक तलाक तलाक। चले वो तो जो हो गया हो गया, अब हम तो यही समझते हैं कि डिवोर्स होगी, लेकिन अब वो बच्चा इतना रोता है, 43 का है, लेकिन आप यकीन करें उसने अपने घर से भी निकाल दिया है। मैं अब माँ हूँ, मैं अपने पास ले आई हूँ, लेकिन वो दिन रात इतना रोता है, इतनी डिप्रेशन में चला गया है कि मुझे डर लगता है कि कुछ कर ना ले, गोलियां भी नहीं खाता। तो आप प्लीज कितने साल शादी, कितने साल वजीफा बताएं। कितने साल रही शादी, कितने साल रही शादी? 14 साल। 14 साल शादी रही। और बच्चे कितने हैं? बच्चा कोई नहीं है। बच्चा नहीं है कोई? चलें जी, अल्लाह आसानी का मामला फरमाए जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैंने आज सूरह फजरी आपको सुनानी है। क्या सुनाना है? सूरह फातिहा? सूरह फजरी। सूरह फजरी सुनाओ सुनाओ, दो थोड़ा पूरी तो नहीं, थोड़ी सी सुना दो, चलो सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-फज्र वलयालिन अश्र वश-शफ़'i वल-वतर वल-लैली इज़ा यसर हल फी ज़ालिका तस्बीहुन। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको बरकत दे। और जब भी आप कुरान शुरू करा करो तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, ठीक है? आऊज़ बिल्लाह पहले पढ़ा करो। अल्लाह आपको बरकत दे, बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह आपको हाफिज़ कुरान बनाए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मौलाना आरिफ बोल रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं आरिफ साहब? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं जी, घर में सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ के लिए कहना है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम है आपका, आपकी दुआएं हैं। आप तो हमारा दीदार कर लेते हैं, हम आपके दीदार से महरूम रहते हैं आरिफ साहब। इंशाल्लाह आएंगे जी, ये जब ये बीमारी खत्म हो ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। तो मैं तो आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, एक तो मेरे भाई ने सवाल पूछा था कि अगर उन्होंने देखा हरम में कि कुछ लोग जो है वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे नमाज पढ़ना ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है जी, हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़ी जा सकती है और हाथ बांध के भी नमाज पढ़ी जा सकती है, ठीक है जी। बाकी दूसरा सवाल ये पूछा है कि वो मेरी बहन ने कहा है कि उनका भाई बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए जी। और दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि अगर कमरे में टेलीविज़न रखा हुआ हो तो टेलीविज़न चल रहा हो तो क्या नमाज़ पढ़ लें? अच्छा देखें, अगर तो टेलीविज़न रखा है, सामने रखा हुआ है और वो चल रहा है, तो उस वक्त तो बेहतर यही है कि नमाज ना पढ़ी जाए, टेलीविज़न को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब वो चल रहा होगा तो यकीनी तौर पर तस्वीर होगी और ऐसी सूरत में मुनासिब नहीं है नमाज का पढ़ना, तो लिहाजा उसको टीवी को बंद करके नमाज़ पढ़ी जाए, ठीक है? टीवी बंद हो तो फिर तो बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, तो खुले हुए टीवी के साथ ना पढ़ी जाए, बंद करके पढ़ी जाए। दूसरा, मेरे भाई ने कहा है कि उनको किसी ने कहा है कि वो मॉडर्न इस्लाम को फॉलो करते हैं। भाई इस्लाम तो इस्लाम है और इस्लाम एक बहुत ही रोशन ख्याल, एक बड़ा मॉडर्न दीन है। इस्लाम के अंदर जो हुकूक हैं, आज दुनिया के अंदर जितनी भी आपको रोशन ख्याली नज़र आती है ना, वो इस्लाम नहीं दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस्लाम हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मादर पिदर आज़ादी हो, लड़का लड़का शादी करें, लड़की लड़की शादी करें, और जो है वो इसी तरह से बेहयाई, फहाशी और यानी हो, और किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो, नमाज रोज़ा ख़त्म कर दिया जाए और कोई जो बाउंड्रीज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, इस्लाम की जो अराकीन है उनको बदल दिया जाए और कहा जाए जी हम इस्लाम पर अमल करते हैं, तो ये तो फिर इस्लाम तो नहीं हुआ ना। तो इस्लाम तो माशाल्लाह बड़ा ही एक रोशन ख्याल दीन है, और उसके अंदर और ये जितनी भी आपको दुनिया के अंदर शाइस्तगी और तहज़ीब नज़र आ रहा है, ये सारा इस्लाम की वजह से ही है, इस्लाम ने ही दिया है दुनिया को। दूसरा, और मेरी बहन कहती हैं कि उनके बेटे को तलाक हो गई और उसको ये पता ही नहीं था कि तलाक जो है वो कैसे दी जाती है। तलाक देखे ना, 43 इयर्स ओल्ड है, जब निकाह करते हैं तो निकाह करने का तरीका भी पता होता है ना। एक बहुत बड़ा जो है वो मच्छर आ गया है यहाँ पे, अल्लाह उसको हिदायत दे। अच्छा, तो
نکاح کرنے کا جب پتہ ہے تو بھئی طلاق کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسے حالات پیش آ گئے ہیں تو طلاق دینے سے پہلے اس کا طریقہ کار ضرور آدمی کو علماء سے پوچھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب 3 دفعہ دی تو 9 طلاقیں ہو گئیں جی۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرمائے، اور یقینی طور پہ 14 سال کی رفاقت ہوتی ہے، یہ بہت بڑا ایک ساتھ ہوتا ہے، بڑا عرصہ ہے یہ، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس خاتون کو بھی ہدایت دے۔ اب تو طلاق ہو گئی جی، بچے بھی نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو سنبھالے اور کسی اچھی خاتون سے شادی کر لے۔ اگر غلطیاں اپنے اندر ہیں تو ان کو ٹھیک کرے، اور اس خاتون کے اندر غلطیاں ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ طلاق کو مذاق نہ بنائے، آج کل جو ہے وہ طلاق کو جو ہے وہ مذاق بنا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا جو عارف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے جی، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ تو آج بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن ہم آخر میں دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، تو بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو کافی لوگ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو، بدھ کے دن تو خاص طور پہ دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، اس وقت میرے سامنے تو یہ صرف ایک کمرہ ہے اور یہ کیمرہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کیمرے سے اس طرف کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھ کے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں سے لوگ کال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ حضرات کی محبت ہے، اور یہ محبت مجھ سے نہیں بلکہ دین سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک طرح سے یہ ہمارا ایک حلقہ ہوتا ہے، جیسے ایک حلقہ جس کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف عنوانات پر، موضوعات پر، اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اس سے پھر بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہم اپنی تربیت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی میں اگر یہ کہوں کہ جی میں بالکل پرفیکٹ ہوں، میری زندگی کے اندر کوئی، وہ ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، بہتر کرنا ہوتا ہے۔ تو لہذا صرف یہاں پہ اس حلقے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور یہاں پہ بولنے کا حق جو ہے وہ آپ حضرات نے مجھے دیا ہوا ہے، تو لہذا اس لیے میں بولتا ہوں۔ اور پھر جب آپ حضرات کال کرتے ہیں تو آپ بھی بات کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیتے ہیں، اور جو آپ حضرات سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس میں ایک بات تو آپ ذہن میں بٹھائیں کہ یہ کسی یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی کسی ایک خاص مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا جائے، یا مردوں کو ٹارگٹ کیا جائے، یا عورتوں کو ٹارگٹ کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک بیلنس کر کے جو شریعت ہے، جو اسلام ہے، وہ بیان کیا جائے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائی جائے۔ دیکھیں جو دائی ہوتا ہے نا، دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو مضبوطی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، جرت کے ساتھ بیان کرے، اور لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کرے۔ اب پھر آگے اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اثر ڈالتے ہیں، لوگ پھر اس کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر قبولیت عطا فرماتے ہیں، مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو ہمارا یہ جو شو ہے، اس شو کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ مسائل ہمارے ٹھیک ہو جائیں، اور ہم جو ہے اپنے بہت سارے دیکھیں لوگوں کے کئی ایشوز ہوتے ہیں، وہ ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ بہت ساری چیزیں گھروں کے اندر، اس درس کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ سارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی یقینی طور پر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں اور ہم بھی درس سنتے تھے، ہم بھی یہ کرتے تھے تو اپنی اصلاح کرتے ہیں، آج تک اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین دعا کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے بھائی صاحب امتیاز بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو حضرات بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دین الا قضیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها وعدیتها یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ ہماری تمام جو ہم سے خطائیں ہو گئیں، یا اللہ گناہ ہو گئے، یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت پر قائم و دائم رکھ، یا اللہ جس وقت موت آئے اس وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آپ نے بڑا کرم فرمایا، رحم فرمایا، احسان فرمایا، یا اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات، اور پھر اس کے بعد یا اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، یا اللہ یہ آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، پھر اس سے بھی بہت بڑا احسان کہ حضور کی امت میں پیدا کیا۔ یا الہ العالمین، یا اللہ ہمیں ان انعامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، نعمت اسلام، نعمت ایمان، حضور کا امتی ہونے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو حل فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہاسپٹل میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، یا اللہ جو جہاں اولڈ پیپلز ہوم میں ہیں، کیئرز ہوم میں ہیں، یا اللہ تو ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، چین، سکون، اطمینان عطا فرما، یا اللہ راحت عطا فرما، تکلیفوں کو دور فرما دے، یا الہ العالمین، یا اللہ صدموں کو ختم فرما دے، یا اللہ جو لوگ رنج اور علم کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی غموں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، گھروں کے اندر چین، سکون، اطمینان عطا فرما، ہماری زندگیوں میں اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو آج ہماری زندگیوں کے اندر بے چینی ہے، بدسکونی ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، یا اللہ تو اس کو ختم فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری خواہشات کو محدود کر دے، یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بچے اور بچیاں گھروں میں رشتوں کی منتظر ہیں، خیر والے رشتے عطا فرما، اور یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ان کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، اور یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، یا اللہ ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتحاد، محبت، اتفاق پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی منڈے کو، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔